اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعراف آیت نمبر 85۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ The message has always been the same۔ ایک ہی بات کی طرف ہر ایک انسان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ کبھی کبھی جب ہم بہت سے خداؤں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، بہت سے خداؤں کے خوف میں آ جاتے ہیں، جب ہمارا ویژن کوئی چیز بلاک کر دیتی ہے، اتنا سامنے اتنے نزدیک آ جاتی ہے کہ پھر کوئی اور دکھ نہیں رہا ہوتا، وہ اتنا سا خوف، اتنا سا بادل کا ٹکڑا سارا منظر دھندلا کر دیتا ہے، اس کے پیچھے ایک سورج چمک رہا ہے، لیکن ہمارے ویژن کے آگے اتنا سا خوف کا بادل ہے یا محبت کا بادل ہے، وہ سورج تک پہنچنے ہی نہیں دے رہا، روشنی کی کرن، امید کی کرن تک پہنچنے ہی نہیں دے رہا۔ اپنے آپ سے جب بیٹھ کے پوچھیں کہ ہر 3 دن بعد، ہر 4 دن بعد یہ کون سی مصیبت آ رہی ہے زندگی میں، کون سی قیامت ہے جو پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ رہی ہے، نظر آتا ہے کہ الہ کوئی اور بنا رہی ہے، ما لکم من الہ غیرہ، اور کس کے روب میں آ کے اس کی بات ماننا شروع کر دیا، کس کے خوف میں آ گئے ہیں، محبت کس کی وہ پال لی ہے۔ سینٹر زندگی کا جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی، باقی سب اپنی اپنی جگہ پہ رہے گا۔ کیوں بار بار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام پیغمبر ایک ہی اسٹیٹمنٹ، قل انما انا بشر مثلکم، تم جیسا ہی ایک انسان ہو، بس مجھ پہ وہی کی جاتی ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، سجدے کرنے بند کر دو، جھکنا بند کر دو۔ وارننگ از اے فارم آف لو۔ جب بھی آپ کو وارن کیا جائے، ابھی کیا ہو رہا ہے اس پوری سورہ میں، پہلے حقیقت دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہانی سنائی ہے، قصہ شروع کہاں سے ہوا ہے، اور اب ٹائم اینڈ اگین کہ اس کے بعد کتنی قومیں تباہ کر چکا ہوں۔ شیطان کی دھمکی کوئی عام دھمکی نہیں ہے، شیطان کا خطرہ کوئی چھوٹا خطرہ نہیں ہے، نفس کا خطرہ کوئی چھوٹا خطرہ نہیں ہے۔ اب کوئی انسان ہے جس کو ڈر بچا لے گا، یا اللہ مجھے نہیں ہونا ان لوگوں میں سے، مجھے ہمیشہ کا خسارہ نہیں چاہیے۔ اس دنیا میں تو بڑے چھوٹے چھوٹے خسارے ہیں نا، 4 دنوں بعد آپ ان سے نکل آتے ہیں، 4 سال بعد نکل آئیں گے، یہاں کا کوئی نقصان پرماننٹ نقصان نہیں۔ آخرت میں نقصان ہو گیا تو دین اور دنیا دونوں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی۔ وہ جو رب ہے اس نے اکیلا نہیں چھوڑا اس دنیا میں بھیج کے، بار بار نشانیاں بھیجتا رہتا ہے، بار بار پیغمبر آتے ہیں، ہماری زندگیوں میں آیات آتی ہیں جو پورے قرآن، یہ سورہ بار بار کہہ رہی ہے نا، وہ جو آیات جھٹلاتے ہیں، آیات جھٹلاتے ہیں، آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ صرف اس دور کے انسانوں کے لیے نہیں ہے جن کے پاس پیغمبر موجود ہیں، ہر اس انسان کے لیے جو زندگی میں، جس نے سورج چاند ستارے آسمان اپنی ذات ارد گرد کچھ دیکھ لیا سن لیا ہے، وہ جو زندہ ہے اس کے لیے اپنی خود کی ذات ہی ایک آیا ہے، رنگ آیا ہے۔ اتنی بار رنگوں پہ نظر ٹھہرتی ہے اور ہم ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کسی کے ہونے کی نشانی ہے، ایک پرفیکشن کی پیک، زبانیں، وہ جو ہمارے لیے ریڈیکیول کا سامان ہے، جو ہمارے لیے ہنسنے کا سامان، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ تمہاری مختلف زبانیں ہیں، یہ میرے ہونے کی نشانی ہے۔ کس کس نے کون کون سی آیات جھٹلائی ہے، رب کہاں نہیں دکھا۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، کیا گناہ ہے، کیا جرم ہے، جرموں میں سے ایک گناہ کیا ہے ان لوگوں کا، وزن اور پیمانے پورے کرو۔ مارکیٹ پلیس میں جا کے لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، پورا پورا تول کر دو۔ کوئی جاب پرسن ہے تو وہ اپنا پورا کام کرے گا، جہاں کہیں جو بھی رسپانسبلٹی ہے، ایز اے پیرنٹ ہے، ایز اے چائلڈ ہے، ایز اے ٹیچر ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ ہے، آپ دکاندار ہیں یا خریدار ہیں، آپ کو پیسے دینے ہیں کسی چیز کی قیمت پوری پوری، مزدوری دینی ہے کسی کو اس کے کام کی پوری پوری۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو۔ ایک قوم تباہ ہوتی ہے، سارا کچرا ساری برائیاں ختم کر کے صرف مومن، گاڑے پکے مومن بچائے جاتے ہیں، اصلاح ہو گئی نا زمین کی، اب اس کے بعد دوبارہ فساد کیوں برپا ہو رہا ہے، پھر اگلی قوم تباہ کی جاتی ہے، وہاں کے سارے گناہ گار کہ اب دوبارہ سے فصل اگے گی اور یہاں سے اچھے بیج اگیں گے، ان نیکوکاروں میں نئی سوسائٹی ہوتی ہے اور وہاں پہ پھر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا گھر توڑنے کا کسی کو شوق نہیں، کیوں چہرے پہ مارنے سے منع فرمائے گا، خاص طور پہ، ورنہ تو آپ ویسے ہی کسی انسان کو ہرٹ نہیں کر سکتے۔
الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ہم جب اس دنیا میں کسی کو وارن کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو خاص طور پہ، پانی کے پاس مت جانا، کچن میں چولہا آنے قریب مت جانا، فلاں دوست سے دور رہو، رات دیر تک مت جاگا کرو۔ اس کو تو برا لگ رہا ہے، ہم اس کو رات دیر تک نہیں جاگنے دے رہے۔ کسی دور میں کوئی ایک وقت آئے گا جب وہ اس ڈانٹ کے پیچھے کی، اس وارننگ کے پیچھے کی محبت سمجھ سکے گا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور کیا کرتے ہیں اس دور کے لوگ، اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھو کہ لوگوں کو خوف زدہ کرو، ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو، سیدھی راہ میں ٹیڑھ پن پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جب تم بہت تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، مین پاور دے دی، یا ہر چیز کی کثرت دے دی زندگی میں۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ آج بھی ہمارے پاس وہ کھنڈرات ہیں، واہ کینٹ میں ہیں، کلر کہار میں ہیں، اور بھی بڑی جگہوں پہ ہوں گے۔ وہ بادشاہ جو جہاں حکومت کر کے گئے ہیں، وہ جب زندہ تھے تو انہیں لگا تھا کبھی نہیں مرنے والے۔ اللہ کرے زندگی ہم پہ اتنی تانگ ہو جائے کہ موت نظر تو آنے لگ جائے، ہمارا ویژن اتنا بلاک کر دیا جائے، ورنہ دراز کر دی اللہ تعالیٰ نے رسی تو پھر گھومتے پھریں گے۔ مصیبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، رحمت ہے، انسان کو بار بار یہ یاد کرواتی ہے کہ انتظار کرو موت کا، یہ مصیبت تھوڑے دنوں میں ٹل جائے گی۔ جو پوائنٹڈ مصیبت ہے نا، وہ جو صرف آپ کے اوپر ہی آنی تھی۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اگر تم میں سے کوئی ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے، اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمیں کیونکہ ہمارے دور میں پنشمنٹس آ نہیں رہی، سزائیں آ نہیں رہی، ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیشینز ہوں یا گھر کے رشتہ دار ہوں، کوئی ایک ظالم، کسی ایک فرعون کو جانتے ہیں ہم اپنی زندگی میں، کبھی کبھی ہم خود فرعون ہوں گے، کیونکہ ہم نے انہیں سزا پاتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، اس لیے ہمارا کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے انصاف سے یقین اٹھ گیا ہے، اس لیے اتنی بے باکی سے گناہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہوئی ہوئی زیادتیوں کا رب نے حساب لے لینا، اس لیے ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ میری کی ہوئی زیادتیوں کا رب نے حساب لے لینا۔ اس لیے وہ لوگ جو اچھے ہیں، نیک ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، انہیں صبر کا حکم ہے، انتظار کرو، رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، ان عذاب ربک لواقع، قیامت کا دن تو آنے دو، اس دن ہوں گے سارے فیصلے، کوئی چھوٹ کے نہیں جا رہا، کوئی رب کی پہنچ سے باہر نہیں۔ یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں، آج زمین کی حدود سے نکل جاؤ اگر نکل سکتے ہیں۔ قال الملأ الذین استكبروا، the pattern is still the same، مخالفت تو آئے گی۔ اس قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں تھے، ان سے کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، کم بیک ٹو آر فیتھ، کم بیک ٹو آر وے آف لائف، ورنہ یہاں رہ نہیں سکتے آپ۔ کتنی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی صحیح کام کر رہا ہے تو اس کو مل رہا ہے کہ بھائی غدار ہیں آپ، ملک چھوڑ کے جائیں ورنہ آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ پچھلے دنوں بڑی بحث چل پڑی تھی ہمارے ہاں کہ حسینی کون، کیونکہ کسی نے اپنے آپ کو کہیں بیٹھے ہوئے کہہ دیا تھا کہ حسین کا بیٹا ہوں، اکیلا ہی رہوں گا۔ وہاں پہ بھی ہم ہنسی مذاق سے نہیں رکے، تانے بازی سے نہیں رکے، رکنا ہی نہیں ہے، دنیا کی یہ دستور ہی یہی ہے، یہی تو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مودودی صاحب نے جب یہ اینڈ کیا نا سارا، یہ ایکچولی سر کہ یہاں کانسٹنٹلی دو فریق ہیں، ایک پیغمبر اور ایک اپوزیشن۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور آنے والے ہر دور میں پرفیکٹلی فٹ ہوگی یہ ایگزامپل، پرفیکٹلی فٹ ہوگی یہ ساری کہانیاں۔ کہیں ہم پیغمبر کی جگہ پہ ہوں گے، کہیں ہم روکنے والوں کی جگہ پہ ہوں گے، کیونکہ کہیں ہمارا مفاد گھاٹے میں جا رہا ہے، لوگ صحیح راہ پہ آ گئے تو ہمارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ دنیا میں کہیں میں کہیں پڑ رہی تھی، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب مشکل سے آپ کو کوئی ہیلدی انسان مل جاتا ہے۔
اگر ہیلدی کھانا ہے تو کتنی دکانیں بند ہوگی، کتنی فیکٹریوں پہ تالے لگیں گے، کتنے لوگوں کا مفاد آڑے آئے گا، کتنی دوائیوں کی ایجنسیاں بند ہو جائیں گی، لوگ بیمار نہیں ہوں گے تو دوائیاں لینے کون جائے گی، کتنے ڈاکٹروں کی دکانیں بند ہوں گی، کتنے ٹی وی پہ ایڈ چلنا بند ہو جائیں گے۔ ایک ہیلتھ الٹیمیٹ ہیلتھ چیلنج کی میں ایک کورس لے رہی تھی، اور وہاں انہوں نے کہا ہیلدی وہی کھانا ہے جو ٹی وی پہ نہیں آتا، آپ کو کبھی کسی آم سیب کیلے کے ایڈ نہیں دکھیں گے، کھیرے کے ایڈ نہیں دکھیں گے ٹی وی پہ، کیونکہ وہاں پہ کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا، کسی نے فیکٹریاں نہیں لگائی ہیں، ان پروسیسڈ فوڈ بیچ کے آپ کو بیمار نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا یہ سب؟ لٹرلی سائنسدان ہیں جو ان فیکٹریز نے ہائر کیے ہوئے، چاہے وہ کسی بیولوجی کے ہی ہیں، کچھ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ، کہ ان کو ایڈکٹ کیسے بنائیں، آپ نے تو برین پڑھا ہوا ہے نا، اب اس لیے زیادہ سالٹ زیادہ، شوگر زیادہ، فیٹ زیادہ، بس یہ ڈال دیں لوگ ایڈکٹڈ ہو جائیں گے، پیٹ بھرے گا، دل بھرے گا نہیں، جتنا مرضی کھا لیں گے۔ یہ بیماریاں جو ہمیں اٹھنے نہیں دے رہی، کام نہیں کرنے دے رہی، چڑچڑا کر رہی ہیں، نفرت ہو رہی ہے زندگی سے، کتنے لوگوں کا بزنس ہے، اس کے علاوہ بھی زندگی چل سکتی ہے، لوگ بھوکے نہیں مریں گے، شروع میں تو یہی لگے گا نا، جس کا توکل کمزور ہے، جس کا ایمان کمزور ہے، وہ تو جا کے گردن پکڑے گا اس انسان کی جو کہ دنیا کو کہہ رہے کہ بھائی صحیح کھانا کھانا شروع کرو، بند کرو یہ سارا کچھ۔ کپڑا ہم نے اتنا بنانا شروع کر دیا فاسٹ فیشن کے نام، ہر تیسرے ماہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں لگتا ہے فیکٹریاں نقصان پہنچا رہی ہیں، یہ کپڑے نقصان پہنچا رہے ہیں، کہاں جاتے ہیں سب جو ایونچولی ری یوز ہو کے بھی ایونچولی کہیں تو جائیں گے نا۔ پیغمبر کیا کر رہے ہیں سارے معاشرے میں جو بھی برائی کی جڑ ہے وہ اس تک جا کے اس کو کہہ رہے ہیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ ان کی جو پریچنگ ہے وہ اچھے لوگوں میں نہیں ہے، اچھے لوگوں تک محدود نہیں ہے، وہ معاشرے کے برے سرکل تک جا کے ان کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں چلے گا۔ ہم اسکالرز کو، دین کے دائیوں کو جانا ہوگا کلبز میں، جانا ہوگا مارکیٹ پلیسز میں، مولانا طارق جمیل صاحب جب پولیٹیشینز اور دوسرے فرقوں کے علماء یا ایکٹرز سے کانورسیشن میں ہوتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، جا کے بتائیں گے نا، کسی کا دروازہ پہلے ہی بند کر دیا، کسی کو اچھوت پہلے ہی ثابت کر دیا، وہ کیسے بلائیں گے کیسے دین کی طرف؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے گھمنڈ میں تھے کہا یا تو بستی سے نکالے جاؤ گے یا واپس آنا پڑے گا۔ شعیب نے جواب دیا اولو کننا کارہین، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہماری مرضی نہ ہو؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہو جائیں گے اگر تمہاری ملت میں واپس آ جائیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، اللہ یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے، اللہ ان یشاء اللہ ربنا۔ اسماعیل علیہ السلام کو جب حکم دیا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ خواب آیا، بتایا تھا، نہیں سے اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو آپ مجھے انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ زوم میں نہیں ہے کوئی پیغمبر۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کہ اللہ مجھے مشرکوں میں سے مت بنانا، سارے اعمال کر کے ربنا تقبل منا، یا اللہ قبول کر لو، مجھے نہیں پتا کتنے اچھے ہیں کتنے برے ہیں، انک انت السمیع، آپ نے تو سب دیکھا ہے، سب سنا ہے، ساری غلطیاں، ساری کوتاہیاں، سارے نقصانات، اللہ ان یشاء، ہمیں بھی اس زون میں نہیں رہنا کہ یہ ایمان میرے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والا، ہمیں نہیں پتا یہاں گرفت ڈھیلی ہوئی وہاں چھوٹ گیا ہاتھ، دنیا میں ایسے گم ہو جائیں گے، ایسی دلدلوں میں پھنسیں گے کہ واپس آنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر بھاری ہے، علی اللہ توکلنا، ہم نے صرف اسی پہ توکل کیا، ربنا افتح بیننا، اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وانت خیر الفاتحین۔ وقال الملأ الذین کفروا، اس قوم کے سرداروں نے کہا جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے، انکم اذا لخاسرون۔ ایٹ دی اینڈ سوال صرف ایک ہے، کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے؟ ڈیفینیشنز بدلتی رہیں گی، وہ جو دین کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں وہ دوسروں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہو جاؤ گے، اس طرف مت جانا۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ وہ ناکام، گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کرے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ،
ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، شعیب کے جھٹلانے والے، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، اصل میں نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں میں کتنے زوم، حرم، یقین، امید کے ساتھ رہتے ہیں کہ ہم سب کو پتہ ہے ایک دن مر جانا ہے، لیکن کبھی بھی وہ ہے ہی نہیں ذہن میں بات۔ all of us live like forever، تو یہ زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہونے والی، یہ گھر تو ہمیشہ ایسے ہی آباد رہیں گے۔ ابھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سو رہے ہوتے ہیں وہ اور عذاب آ جاتا ہے، یا دن میں کہیں کھیلوں میں مشغول ہوتے ہیں اور عذاب آ جاتا ہے۔ عذاب آنے سے پہلے کوئی الارم نہیں بجا کرتے، وہ جتنے الارم بجنے تھے وہ بج چکے ہیں جن پہ کان نہیں دھرا کسی نے۔ اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان بستیوں سے نکل گئے، اے برادران قوم، میری قوم کے بھائیوں، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے، رسالات ربی، پیغام بھیجنے والے کی شان تو دیکھیں۔ انسان وہ جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے، هو الذی جعل لکم الارض جمیعا، کچھ تو خاص ہوگا اس میں۔ اب کیوں آسمانوں سے پیغام آ رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پوری فوج اتر کے قرآن لے کے اللہ کا پیغام، رسالات ربی، پہنچا دیا تھا میں نے اپنا پیغام، تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی، وہ جو بات مان کے ہی نہیں دیتی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی کو بھیجا ہو، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور مصیبت میں نہ ڈالا ہو، لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے وہ عاجزی پر اتریں۔ کوئی ایک قوم ہے جو گناہوں میں اٹی پڑی ہے، گناہوں سے بھر دی ہے زمین، اب وہاں پیغمبر بھیجنے سے پہلے، بارش بھیجنے سے پہلے وہ زمین نرم اور زرخیز بنانے کے لیے مصیبت آیا کرتی ہے زندگی میں۔ قوموں پہ قحط ہے، سیلاب ہیں، طرح طرح بیماریاں ہیں، تاکہ دل نرم ہو جائیں، تکلیف سے ٹوٹیں تو رب کو یاد کریں۔ اب جب وہ مٹی نرم ہوگی تو پیغمبر آگے اپنی بات کہیں گے، تو پانی برسایا جائے گا آسمانوں سے اور وہاں پھل پھول اگائیں گے، وہاں ایسے درخت اگیں گے جو ہزاروں سال تک باقیوں کو سایہ دیا کریں گے۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمیں بچانے کے لیے اس دنیا میں؟ ابھی یہ اتنے آئے کس سے سنائے گی جانے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، تاکہ ہم سن کے نصیحت پکڑ لیں، یہ ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ ہو جائے۔ هل ينظرون الا تاویلا، کیا اب یہ تعویل کا انتظار کریں کہ ابھی جو سب سنایا گیا وہ ہو جائے پھر مانیں گے؟ نہیں، اللہ ہمیں ایسوں میں بنا دیں جو سن کے مان لیا کریں۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں مصیبت نہ آئے تو ہماری مٹی نرم ہو جائے، اکڑ اکڑ کے نہ پھرتے رہیں ہم زمین پر۔ ثم بدلنا، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے برے دن آتے ہی رہتے تھے، کوئی بڑی بات نہیں۔ جب مصیبت میں اللہ کی طرف پلٹ آئیں تو شکر ادا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ساری دنیا نہیں پلٹ آتی ہے اس کی طرف، کبھی کبھی ساری عمر کی مصیبتیں ہیں اور دنیا چھوڑ ہی نہیں رہا، کوئی دنیا کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا، دنیا کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا۔ اسلاف میں بھی مصیبتیں آتی رہی ہیں، مصیبتیں کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اب جب کوئی چیز کام نہیں آ رہی تو پھر عذاب آ جاتا ہے، آخر کار اچانک انہیں مصیبت نے، عذاب نے آ پکڑا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے، وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، مگر انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ، پس انہیں پکڑ لیا آ کے عذاب نے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس سب کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا تھا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ ظلم نہیں ہوا۔
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب ظالم نہیں ہے، وہ ظلم نہیں کیا کرتا۔ آفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے؟ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا، کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے کہ وہ سو رہے ہوں، وَهُمْ نَائِمُونَ، مصیبت آنے سے پہلے آپ کو اس کے پاؤں کی آواز سنائی نہیں دے گی، آنے سے پہلے الارم نہیں بجے گی، کیا اب یہ امن میں آ گئے ہیں کہ اب کوئی سزا نہیں اترے گی آسمانوں سے؟ اَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے، أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک دن کے وقت ان پہ نہیں پڑ جائے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے، اپنی دنیا میں مست و مگن ہوں گے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ اللہ کی چال سے، اللہ کی پلان اور اسٹریٹجی سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ مکر کہتے ہیں کہ آپ کسی کے خلاف کسی کو کوئی اسٹریٹجی بن رہی ہے اور جب تک وہ آگے اس کو پکڑ نہیں لیتی کوئی بھنک ہی نہیں لگے گی، پہلے سے کبھی یہ بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہونے کیا والا ہے۔ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ بے پناہ محبت کی مینیفیسٹیشن ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنت، اسی لیے تو ڈرایا جا رہا تھا۔ ڈر جاؤ گے تو تقوی اختیار کر لو، نظر کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، پیسے کہاں سے کما رہے ہیں، وقت کی حفاظت، وقت ضائع نہ ہو جائے، اللہ زندگی کی حفاظت ہو جائے، اللہ کے بندوں کو پاؤں کے نیچے رولتے نہیں پھریں گے، کیونکہ ہمیں رب نے ڈرا دیا خود، کس سے سنا سنا کہ تباہ کر دیا کرتا، اور الغنی ہے وہ، تم سے محبت کرتا، انہیں بھی موقع ملے ہیں بارہا، ہمیں بھی موقع مل رہا ہے بارہا، اللہ کرے واپس رب کی طرف آ جائیں اور ایسے نہ بھٹکیں کہ دوبارہ رب کا راستہ ہی بھول جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔